اللہ اکبر 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 وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج یہ یوم النحر ہے۔ آج کا جو دن ہے اس کا نام اسلام نے یوم النحر رکھا ہے، اور اس کی ابتدا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبات دیے تھے، ان میں نہایت اہم تعلیمات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے تھی، جس سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تعلیمات سے ہدایت حاصل کرے اور رہنمائی حاصل کرے۔ دوستو، بہت سارے خطبات آپ نے دیے تھے، لیکن جن میں سے صرف چند باتوں کا تذکرہ آج خطبے میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، نبی علیہ السلام آج کا دن اور آپ اونٹنی پر سوار جو لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، ان میں ایک بڑا پیغام وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ، یہ بہت بڑا اہم پیغام تھا جو نبی علیہ السلام نے آج یوم النحر کے دن مینا کے میدان میں دیا تھا۔ فرمایا، اے لوگو سن لو، الا ان ربکم واحد، آپ نے اعلان کیا کہ تم تمام کا معبود ایک ہے۔ ساری کائنات، انسان و جنات اور ساری مخلوقات کا مالک اور سب کا معبود اور مسجود، سب کا مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ رب العالمین ہے، تمہارا رب ایک ہے۔ پھر آپ نے دوسرا پیغام یہ دیا تھا، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تم سب کے باپ بھی ایک ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا معبود ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اور تمہاری نسل اور صلہ رحمی اور آپسی تعلقات اور باہمی ایثار و ہمدردی کے لیے آپ نے یاد دلایا کہ تم سب کا رب جو ہے، تم سب کا باپ ایک ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی آپ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں، یہی توحید جو ہے سب سے بڑا مسلمانوں کا سرمایہ ہے، سب سے بڑی اسلحہ، سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین نے اسے توحید میں رکھی ہے۔ یہی توحید کی برکت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی، اور صحابہ کرام نے اور بعد میں لوگوں نے جب اس توحید کو مضبوطی سے تھاما، توحید پر قائم ہوئے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیا، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑا جو مسلمانوں کے سامنے گردن نہ جھکا دے ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ دوستوں، آج سب سے بڑی کمزوری توحید کی ہے۔ اگر ہمارے اندر صحیح توحید آ جائے، ایک اللہ کی عبادت، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا، ہم ساری اپنی چیزیں رب کے سپرد کر دیں، رب کے حوالے کر دیں، تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اہل توحید کی برکت اور توحید کی قوت اور طاقت اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، اے لوگو، یہ میرا ایک امتی ابو
طلحہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ توحید کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، یہ میرا ایک امتی جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے ابو طلحہ، لصوت ابی طلحہ خیر من الف جیش، ایک طرف دشمنوں کا 1000 کی فوج تیار ہو، ہر قسم کے اسلحے سے لیس موجود ہو، اور یہ ہمارا امتی ابو طلحہ سامنے کھڑا ہو کر کے صرف ایک آواز لگا دے، لصوت ابی طلحہ خیر من الف جیش، تو ایک انسان کو، کسی دشمن کو 1000 فوجیوں کے کا جو خوف اور ڈر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ڈر ابو طلحہ کی ایک آواز و للکار میں رکھی ہے۔ یہ توحید کی برکت تھی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے توحید اپنائیں۔ میرے بھائیوں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا ہے نام و نشاں ہمارا۔ یہی توحید تھی جس کی برکت سے ساری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی، اور یہی توحید صحابہ کرام کی بڑی جماعت تھی جن میں تقریباً کم سے کم 30 صحابہ کرام جو تھے توحید کا پیغام اہل ہند اور بر صغیر میں پہنچایا۔ صحابہ کرام کے بعد بر صغیر کے اندر تقریباً کہا جاتا ہے 40-50 تابعی عرب سے گئے، صرف توحید لے کر کے گئے اور توحید پھیلایا اور توحید کو پورے ملک کے اندر بول بالا کیا۔ اس لیے دوستو، سب سے پہلے توحید ہمارے اندر آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے توحید کی کبریائی اور توحید کی عظمت بیان کرتے ہوئے بیان کیا تھا۔ ایک زمانہ وہ آئے تھا، لاکھوں کی فوج ہوگی اور مضبوط قلعہ ہوگا، اور دشمنوں کے مقابلے میں جب ہمارے امتی توحید لے کر کے جائیں گے اور ایک آواز کہیں گے اللہ اکبر، تو اس آواز سے سن کر کے لشکر بھگیں گے اور ان کے بڑے سے بڑے مورچے قلعے زمین میں جائے جائیں گے۔ یہ توحید کی ضرورت ہے دوستو، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، او دی جس سے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، ہوا وہ بدلا ہمیشہ سے اسلام میں تھا جس فنا تھا، اور دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ میرے بھائیو، توحید اور یہ آج قربانی جو ہے یہی توحید کا سبق سکھلاتی ہے۔ آج دنیا کا ہر انسان جب قربانی کا بکرا ذبح کرتا ہے تو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ توحیدی کلمہ پڑھتا ہے، توحید کا اعلان کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے چھری چلاتا ہے۔ نمبر 2، میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بڑا اہم پیغام دیا تھا، وہ جب اللہ کی توحید ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، اور اس زمین پر جہاں ہم آباد رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، وہاں اپنے بڑوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے سرپرستوں کی اور اپنے اولو الامر کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ دنیا کے اندر پہلے بھی اور آج بھی دیکھیں گے، جس ملک میں جتنے فسادات، جتنے خوریزی، جتنے قتل و غارت ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اپنے ذمہ داروں اور اپنے بڑوں اور ولاۃ امور کے خلاف کھڑے ہو کر کے ہنگامہ کرنا، جانیں گئی، تباہی ہوئی، ملک برباد ہوا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے بڑا پیغام دیا تھا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرنا، صلہ رحمی کرنا، اور فرمایا تھا، یہ بھی یاد رکھنا، آپ نے فرمایا تھا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اے لوگو یاد رکھنا، اگر تم صوم صلاۃ اور روزے نماز کی پابندی کے ساتھ اگر تم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کیا، اپنے سربراہوں کی اطاعت کیا اور ان کی بات مانی، تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام نے جو بڑا زبردست پیغام دیا تھا وہ امانت داری تھی۔ آپ نے اونٹنی پر سوار
کھڑے ہو کر کے خطاب کر رہے تھے، اے لوگو الا من کانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی من ائتمنہ، اے لوگو یاد رکھو تم میں سے جس کے پاس کسی کی بھی امانت ہے، امانت کو لے جا کر کے ادا کر دے۔ امانت داری بڑی ضروری چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ آپ جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے اے لوگوں یاد رکھنا جب تک انسان امانت دار نہ ہو جائے، لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت داری نہ ہو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو دوستو بہت ہی ضروری ہے امانت داری پیدا کرنا۔ اور آج جتنی بے دینی، آپ ذرا سوچیں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے فریض نماز بھی ادا نہیں کرتا، اس کی وجہ دوستو امانت داری کا فقدان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا اے لوگو ان اول ما یرفع من هذه الامت امانہ، اے لوگو 23 سال تک میں نے محنت کر کے جو دین، جو شریعت، جو احکام اور جو اسلام ہم نے تمہیں بتایا سمجھایا ہے، سب سے پہلے اسلام کی چیز جو چھوڑو گے وہ امانت میں خیانت ہوگا، اور جب امانت میں خیانت شروع کر دو گے تو سارا دین تمہارا ختم ہوتا جائے گا۔ اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ تم سے دین کو چھین لے گا۔ تو دوستو بہت ضرورت ہے امانت داری پیدا کرنا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ امانت کو امانت داروں کے حوالے کر دو، امانت میں خیانت نہ کریں۔ لیکن ایک بہت بڑی مشکل چیز یہ ہے کہ امانت کا مطلب ہم نے صرف مال دولت کو سمجھا ہے۔ میرے بھائی سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اس امانت کو ساتوں زمینوں پر آسمانوں پر پیش کیا، لیکن ہر ایک نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، انسان کو میں نے دیا تو انسان نے امانت کو قبول کر لیا۔ اللہ کی امانت، اللہ کی 30 پارے کا قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر اس کو ہم نے سیکھا نہیں، اس پر پڑھا، اس کو پڑھا نہیں، ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو یاد رکھو میرے بھائیوں ہمارے دین میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے دنیا کی ذلیل مخلوق تم کو بنا کر رکھ دیا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اندر امانت داری ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی کتاب امانت ہے، اور 23 سال نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سیرت اور نبی علیہ السلام کی 23 سالہ سنت جو ہے، یہ سنت ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم امانت کو ادا کریں اور واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امانت میں نے پائی تھی، سنت، حدیث، سیرت، اگر اس پر ہم عمل کرتے تو شاید کی نتیجہ وہی ہوتا جو کسی نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ لیکن نبی کی خیانت کی، اللہ کی خیانت، نبی کی خیانت، اور سب سے بڑی چیز اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو اولاد امانت کے طور پر دیا ہے۔ ایک بہت بڑی امانت ہے اولاد کا حق کتنا آپ ادا کر رہے ہیں۔ اولاد کی تعلیم ہو، تربیت ہو، ان کی نگرانی ہو، ان کو صحیح طریقے سے آپ ان کو ترقی دیں۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھیے گا اگر ہم نے اولاد کے حق نہ ادا کیا یہ بھی امانت میں خیانت ہوگی۔ میرے بھائیوں امانت دار بن جاؤ۔ اور ایک بڑی عظیم خطرناک امانت، آپ نے اللہ تعالیٰ نکاح پڑھا، شادی کیا، تو شادی کے وقت ایک بیوی آپ نے حاصل کی ہے، وہ بیوی بھی امانت ہے۔ بکلمۃ اللہ
اللہ کے کلمے، اللہ کے حوالے، اللہ رب العالمین کے حکم پر، اللہ کے نام سے تم نے ایک بیوی حاصل کی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب اگر کوئی انسان حلال بیوی پا جانے کے بعد یہ نگاہیں کسی اور عورت پر جائیں اور ٹیلی فون پر ہم کچھ اور کسی عورت کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ اگر ہم چکر چلا رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے جو آپ کی آنکھ خیانت کر رہی ہے۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے یہ آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ کس کی بہن کو دیکھ رہی ہیں؟ کس کی بیوی کو دیکھ رہی ہیں؟ کس کی ماں پر نگاہ ڈال رہے ہیں؟ اور کس طرح کی عورتوں کا کھول کھول کر کے نظارہ کر رہے ہو؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ رب العالمین سورہ غافر کی آیت یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ناجائز آنکھیں، ناجائز نگاہ کس پر اٹھ رہی ہے؟ باپ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور وَحُصِّرَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن رب کے سامنے لا کے رب تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، امانت کے بعد چوتھا پیغام آپ نے دیا تھا امن اور سلامتی کا۔ سلامتی کا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ آپ اٹھنے پر سوار تھے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اونٹنی پر سوار آپ نے لوگوں سے پوچھا اتدرون من المسلم، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بھلا یا رسول اللہ، مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھے۔ آن فرمائے نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ و زبان کے شر سے تمام اپنے بھائیوں انسانوں کو محفوظ رکھتا ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یوم النحر کو مینا کے میدان سے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دیا تھا، یہ تھا الا سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم، یاد رکھو تمہارے ہر انسان، تمہارے جان، تمہارے بھائی کا جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، ساری چیزیں تمہارے اوپر بغیر اجازت کے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسلام اس سلم سے سبلے کے معنی آتے ہیں امن و سلامتی کے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے بھائیوں، پانچواں پیغام ذرا اچھی طرح سے سنو۔ نبی علیہ السلام پانچواں پیغام جو دیا تھا، اعلان کرتے اللہ اللہ۔ اللہ کے معنی آتے ہیں بھائی اردو میں ہیلو 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 ہیلو، اس کا مطلب ہے کہ متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ، اے لوگوں کان کھول لو، میری باتیں سن لو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، یہ اللہ کا مطلب ہے۔ اللہ سن لو، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سے جو پیغام سن رہے ہیں، ہماری باتیں جو سن رہے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ یہاں سے جائیں تو جو لوگ نہیں ہیں یہ میرا پورا پیغام ان کو پہنچا دیں۔ اس کو کہا جاتا ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا۔ میرے بھائی یہ پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور یہ دعوت و تبلیغ سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے اہل و عیال سے شروع کرنا ہے۔ اپنی اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت، ان کی صحیح رہنمائی آپ کیجئے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فالرجل راع، ہر آدمی ذمہ دار ہے
اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت آپ نے بیان کیا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، الرجل الراعٍ علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن اس کو اس کی امانت داری، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک باپ ہوگا، ایسے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا، ایک طرف بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ بچوں سے پوچھے گا یہ کون ہے جانتے ہو؟ اللہ یہ میرے ڈیڈی، یہ میری ممی ہے۔ اللہ پوچھے گا باپ سے یہ بچے کس کے ہیں؟ اللہ کیوں نہیں، میرے بچے ہیں۔ اللہ ایک ہی سوال کرے گا، ذرا بتا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ان کو تم نے کتنا دین سکھلایا تھا، ان کو تم نے کتنا اسلام سکھلایا تھا، کتنا صوم و صلاۃ کا پابند بنایا تھا۔ یہ بچوں سے پہلے باپ سے پوچھا جائے گا، ماں سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تو سے پوچھے گا۔ مال اور اولاد سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا یا وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، خود اولاد کو نماز کا حکم دو اور خود نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیو اس لیے بہت ہی ضروری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں۔ یہ دو فریضہ ہے۔ اور یہ پیغام آج یوم النحر تھا، مینا کا میدان ہے، اونٹنی پر سوار ہے اور تقریباً 1,40,000 کا مجمع ہے، اور آپ نے سب کو یہ پیغام دیا تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ صرف تمہارے لیے میرا پیغام نہیں ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ ہر حاضر موجود انسان جو غائب ہے، جو آئے نہیں ہیں، ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اولاد کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری چیز میرے بھائیو، آخری چیز شکر گزاری ہے۔ رب نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس اسلام سے، ایمان سے، رسول کی امت سے، مال اور اولاد سے، صحت و تندرستی سے، ہر قسم کے امن و امان کی رہائش میں عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے لوگو رب نے اعلان کر دیا ہے اگر رب کی نعمتوں کی قدر کرو گے، شکر ادا کرو گے تو اور اللہ دیتا رہے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ 6 پیغام تھے جو نبی علیہ السلام نے، بہت سارے پیغامات تھے، ان میں سے 6 یہ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 اولو الامر کی اطاعت، نمبر 3 امانت داری، نمبر 4 امن و سلامتی کا پیغام، نمبر 5 دعوت و تبلیغ، اور نمبر 6 شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ، وہاں کے رئیس الدولہ اور تمام حکام امارات کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جن کی مہربانیوں سے اللہ کے بعد ہم ان کے شکر گزار ہیں جو ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان حضرات سے وہ کام لے جس میں اللہ کی رضا ہو، امت کی بھلا ہو، قوم و وطن کی خیر ہو۔ الہ العالمین ان تمام حضرات کے نیکیوں قبول فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان کو، ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، سارے اختلاف، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے ختم کر دے۔ الہ العالمین جہاں مسلمان اقلیت میں رہتے ہیں، اقلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت، عفت، عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی
عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. ماشاء اللہ.